إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آیت نمبر 170 سے انشاءاللہ آج شروع کریں گے سورۃ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے. کون سی چیز؟ قرآن. جب بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو تو جو منکرین ہیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بلکہ اس چیز کی پیروی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو یہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسی عقیدت رکھتا ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات باوجود اس کے کہ وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور ہر شخص ان کو حق بھی مانتا ہے، اس کے باوجود اس کے لیے یہ بات مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے خیالات اور نظریات کو چھوڑے. تو یہ بیماری اس وقت بھی تھی کفار مکہ کے اندر، اور اس وقت بھی یہ انسانیت میں بیماری موجود ہے کہ جب بھی حق بات بتائی جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے حق بات کو ہضم کرنا. لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ قیامت والے دن ہمارے کام کس نے آنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے. اب کسی کی بات بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو ہم اس چکر میں نہ پڑے کہ ہمارے بزرگ کیا پاگل تھے. اگر یہی بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ لیتے یا سیدنا عمر سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین سوچ لیتے تو وہ کفر کی موت پہ ہی مرتے. لیکن الحمدللہ انہوں نے جب یہ انالائز کیا کہ واقعی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر مبنی ہے، پھر انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ ان کی یہ جو دعوت ہے یہ ہمارے بزرگوں سے ٹکرا رہی ہے. انہوں نے اس دعوت کو علل اعلان قبول کیا اور الحمدللہ آج ان کے ناموں کے ساتھ ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. الحمدللہ. تو یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم جب بھی کسی پر کوئی بات پیش کریں تو یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ یہ بات کہے گا کہ ہمارے بزرگ تو یہ نہیں مانتے. اور یہ بزرگ پرستی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر ہو تو دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی فیور میں ہو تو اس سے بڑی اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ہم روافظ کے خلاف ہیں کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم یہ اللہ کے جو صحیح اولیاء ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، اس کے بعد تو ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے کون نہیں ہے. صحابہ کرام تو ڈیفینیٹ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اگر ہم ان کی فیور میں بات کرتے ہیں یہ اللہ کی فیور میں بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص کتاب و سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، اور چاہے وہ بہت بڑا بزرگ ہے، اب ہم اس کی بزرگی کا خیال نہ کریں بلکہ کتاب و سنت کی بات کو مانیں، یہی اللہ تعالیٰ کی ہمارے سے ڈیمانڈ ہے. اور جو سورۃ البقرہ شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ علماء یہود کا اتنا اثر تھا یہودیوں پر کہ وہ کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ ہمارے علماء یہود بیٹھے ہوئے ہیں، اس 50 سال کے بندے کی ہم بات کس طرح مانیں جس کی داڑھی بھی کالی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے سامنے بچوں کی حیثیت رکھتے تھے عمر کے اعتبار سے، تو بڑا مشکل تھا ان کے لیے ان کی دعوت کو قبول کرنا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو ایڈریس کیا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا. اب اللہ کے ورڈکس دیکھیں اس پہ. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. بھلا کیا اگر ان کے آباء و اجداد کچھ عقل نہ رکھتے ہوں اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہو تب بھی یہ اپنے بزرگوں کی پیروی کریں گے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر؟ یہ آج ہم سے بھی سوال ہے. کیا اگر ہمارے بزرگوں کو یہ بات نہیں پتہ چلی کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کیا ہیں تو ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلیں گے؟ مثال کے طور پر آج تقریباً 90 کروڑ ہندو انڈیا میں بیٹھا ہے جو کہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز جو ہیں امریکہ کے بعد انڈیا میں ہیں, اور وہ سارے کے سارے پی ایچ ڈیز بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے جو ہمیں دین اور تعلیمات دی یہ عقل کے خلاف ہے, تب تو ان کو ہدایت مل جائے گی. اور اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں 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 90 کروڑ ہندو سارے کے سارے غلط ہیں, اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے, ہمارے حج کا تو اجتماع جو ہے وہ 30-40 لاکھ کا ہوتا ہے, رائے ونڈ کا اجتماع جو ہے وہ 15-20 لاکھ کا ہوتا ہے, ملتان کا اجتماع جو ہے وہ 10-15 لاکھ کا ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے الہ آباد میں 3.5 کروڑ ہندو ہر سال گنگا پہ نہاتے ہیں. حج سے 10 گنا بڑا اجتماع ہوتا ہے گنگا پہ ہندوؤں کا. تو اگر وہ اپنی تعداد کو دیکھنا شروع کر دیں تو پھر ہندو حق پہ نہیں. حق جو ہے وہ ہے العلم, چاہے ایک بندہ ہی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بعض انبیاء آئیں گے, ان کے ساتھ 4 امتی, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے معاذ اللہ؟ نہیں, وہ امتیں ناکام ہوئی ہیں, نبی کامیاب ہوئے ہیں, چاہے ان کے ساتھ کوئی بھی چلنے والا نہ ہو. تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ اسلام میں میجورٹی از ناٹ اتھارٹی, اسلام میں اتھینٹسٹی از اتھارٹی. اسلام بلیو کرتا ہے کوالٹی میں, کوانٹٹی میں نہیں. 2.25 ارب عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے کوئی کہے کہ اللہ نے بیٹا جنا. سورہ مریم دیکھ لیں, قریب ہے کہ اس گالی سے آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا. 2.25 ارب عیسائی مسلمانوں سے تقریباً 1.5 گنا تعداد میں زیادہ, وہ کہہ رہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہم نہیں مان رہے. اگر تعداد میں ماننی ہو تو ان کی بات کیوں نہ مانے؟ ہم کہتے ہیں آؤ علم پر بات کرو. اسی لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الاحقاف میں 26ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے کہ جب کافر بحث کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتے ہوئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے ارشاد فرمائے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین, کہ اے کافروں اگر میری اس کتاب کو نہیں مانتے تو تمہارے پاس جو اپنی الہامی کتابیں موجود ہیں وہ لے کر آؤ, یا اپنے نبیوں کی کوئی احادیث وہی لے کر آؤ اگر تم سچے ہو کہ میری بات غلط ہے. تو کتاب سے بات کرو. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب اور سنت کے خلاف ہے تب آپ کو اختیار ہے بات کرنے کا. ادروائز اگر کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے سود حرام ہے, پورے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے مولوی مل کے یہ فتویٰ دے دیں کہ سود حلال ہے, سود حلال ہو جائے گا؟ نہیں, بک اتھارٹی ہے. ایک پرائمری سکول کا بچہ آ کر ایک عالم کو کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ جو سود کھا رہے ہیں یہ حرام ہے, اور وہ آگے سے کہ تو نے ڈگری کہاں سے لی ہے, تو اس سے بڑا دنیا کا جاہل کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ ڈگری شگری نہیں دیکھنا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. قرآن سے بڑی کون سی ڈگری ہے؟ صحابہ کرام کے پاس ڈگری تھی, ان کو ایک آیت پہنچتی تھی اس پر عمل کر لیتے تھے. کو پی ایچ ڈیز تھے, اکثر صحابہ کرام تو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے, عرب کے اندر جو ہے وہ لکھائی پڑھائی کا کام ہی نہیں تھا ہوتا, لیکن الحمدللہ جب ان کو وحی کی بات ملتی تھی اس کو قبول کرتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے تھے, ان کا تزکیہ کرتے تھے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو یہ جو مثال اکثر لوگ دیتے ہیں کہ جی آپ نے جب بھی کسی نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو وہ کسی کالج میں داخلہ لیتا ہے, کسی نے انجینئر بننا ہوتا ہے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے, تو قرآن حدیث خود پڑھ کے ہم کس طرح ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں کسی مدرسے سے پڑھنا پڑے گا. اس سے بڑا دنیا کا کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور بھائیوں ڈاکٹر ہر بندے پہ بننا فرض نہیں ہے, لیکن ہدایت ہر بندے کی ضرورت ہے.
ہدایت ایک موچی کی بھی ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہے کہ میں قرآن کی تعلیم کو اتنا آسان کروں گا کہ وہ ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی، ایک انجینئر کو بھی، اور ایک ریڑی بان کو بھی سمجھ آئے گی بات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے کوئی سمجھنے والا؟ یہ بڑے گستاخ ہیں قرآن کے جو یہ بات کرتے ہیں کہ مولویوں سے سیکھیں، علماء سے سیکھیں، یہ کریں وہ کریں، تاکہ قادیانی سے سیکھے وہ قادیانی مر جائے، ایک بریلوی سے سیکھے وہ بریلوی مر جائے، ایک اہل حدیث سے سیکھے وہ اہل حدیث مر جائے، ایک دیوبندی سے سیکھے وہ دیوبندی مر جائے. ظاہر یہی ہوگا. اگر ایک قادیانی ہمیشہ قادیانی علماء سے پوچھے گا اس کو ختم نبوت تو کبھی نہیں سمجھ آئے گی. جب تک کسی دوسرے کی بات نہیں پوچھیں گے اس سے تو اس وقت تک حق نہیں ملے گا. اور علماء سے ضرور پوچھیں. آپ بھی یہاں ماشاءاللہ 70-80-100 کے قریب لوگ سیکھنے آتے ہیں قرآن پاک، لیکن مجھ سے آ کے یہ پوچھیں اللہ کیا کہتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، فلاں فرماتے ہیں. نہیں، اللہ کیا فرماتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. یہ کڑوی گولی ہے جو مجھے 31 سال سمجھ نہیں آئی، لیکن الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے تو یہ بڑی مشکل بات ہے، بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن حجت ہے، سنت حجت ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیم میں اجماع حجت ہے. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو امت میں اللہ تعالیٰ نے حجت کے طور پہ رکھی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے کسی کا اجتہاد آپس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کر لیا ہے ایسے جانوروں کی سی ہے کہ جن کو جیسے آپ جانور کو آواز دیں نا، آپ اردو میں اس کو کہیں گے ادھر آؤ، ظاہر جانور کو تو یہ لینگویج نہیں سمجھ آتی، اس کو بس یہ پتا چلے گا کہ سامنے کوئی انسان جو ہے بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کافروں کی مثال جنہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا، جن کو بات سمجھ نہیں آئی ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا بات سمجھنے کے باوجود، جیسے علماء یہود تھے. آج بھی تورات میں جو چیپٹر آف ڈیوٹرونومی ہے، کتاب الاستثناء، آج کی تورات جو دنیا میں موجود ہے، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے تورات بھی انجیل بھی، اس کو کھول کے دیکھیں، اس کا باب نمبر 18 آیت نمبر 18 کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہاف پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کی مانند ایک رسول برپا کرے گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن آج بھی موجود ہے تورات کے اندر. علماء یہود کو یہ بات پتا تھی، اور قرآن میں آتا ہے کہ یہ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، لیکن وہ حق سے آنکھیں بند کرتے تھے. جس طرح کوئی شخص سویا ہوا ہو اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو شخص آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہو اس کی نیت ہی نہیں ہے اٹھنے کی، وہ جاگا تو پہلے ہوا ہے، وہ کیسے اٹھے گا؟ اسی طریقے سے وہ کافر جس نے جان بوجھ کے کفر اڈاپٹ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس کو بس اسی طرح ہے کہ جس طرح آواز آ رہی ہے اور شور اس کے کانوں میں پڑ رہا ہے، بات سمجھنا نہیں وہ چاہ رہا، اس کو کوئی بلا رہا ہے الا دعاء و نداء، تو بس اسی طرح ہے جیسے کوئی آواز اس کو جا رہی ہے، پکار جا رہی ہے، اس کو آواز آ رہی ہے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، مگر عقل نہیں رکھتے، عقل نہیں ہے ان کے اندر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، آنکھیں ہیں تھیں لیکن ان کی آنکھوں میں وہ عبرت نہیں تھی، کان تھے لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے. تو جان بوجھ کے جو کفر اڈاپٹ کرے گا اس کی مثال اس طرح ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. یہ اس کا رسپانس ہے کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے پھر اللہ کا شکر بھی کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی ہی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو. دیکھیں کتنا زبردست سٹائل ہے بات کرنے کا. اگلے بندے کو ایک دم اس کی جو ذہن ہے وہ فوراً اس طرف متوجہ ہو کہ اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر کرو. اللہ کا شکر یہ نہیں ہے صرف کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرتا ہے کہتا ہے شکر الحمدللہ. یہ اس کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. شکر جو اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے
اس چیز کو سمجھ لیا کہ روزانہ 12,000 دفعہ میری آنکھیں جو جھپک رہی ہیں یہ میری مرضی سے نہیں جھپک رہی. میں اگر خود آنکھوں کو جھپکانا چاہوں تو شاید 12 دفعہ بھی ایسے ایسے کروں تو میں تھک جاؤں. یہ کسی کے جھپکانے سے جھپک رہی ہیں. 23,000 دفعہ پھیپڑے میرے روزانہ سانس لے رہے ہیں اور باہر نکال رہے ہیں 23,000 دفعہ. یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. 1,00,000 دفعہ روزانہ میرا دل جو دھڑک رہا ہے اور 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے, یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. 25 دفعہ ڈیلائسس میرے گردے روزانہ کر رہے ہیں. ایک ڈیلائسس کی قیمت 4,000 روپے ہے. 1,00,000 روپے کا کام میرے گردے روزانہ مفت کر رہے ہیں. یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگایا جائے. آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ سے حرام نہ دیکھا جائے. موبائل کے بےہودہ پوسٹر جو آج لگے ہوئے ہیں 20-20 فٹ بڑے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ازمائش صحابہ کرام پہ بھی نہیں آئی تھی بد نگاہی کی جو آج اس امت پہ ہمارے اوپر آ چکی ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں نہ عورتیں بے پردہ نکلتی تھیں, اور اگر نکلتی تھیں تو پردے کے ساتھ. لیکن آج ہمیں روزانہ جتنے امتحان کا سامنا ہے اس کانٹیکسٹ میں بد نگاہی کے حوالے سے, واللہ صحابہ کرام کو یہ نہیں تھا. ان پر اور طرح کی ازمائشیں بہت سخت آئیں جو ہم پر نہیں آئیں. لیکن جہاں تک بے حیائی کا معاملہ ہے, یہ موبائل انٹرنیٹ کے اور اس تمام کانٹیکسٹ میں اس وقت جو امت پہ آفت آئی ہے جس بڑے لیول پہ پہلے نہیں آئی تھی. آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ حرام نہ دیکھے. زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے حرام بات نہ نکلے. اسی طریقے سے ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف, حرام مال کی طرف مت بڑھے. پاؤں حرام کام کی طرف مت بڑھے. یہ ہے ان اعضاء کا شکر. اس کے بدلے میں آنکھ اٹھے تو تلاوت قرآن کے لیے اٹھے, کسی نیک انسان کی زیارت کے لیے اٹھے, مکہ شریف و مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جائے. اسی طریقے سے باقی اعضاء بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. یہ ہے, اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر کرو. اور یہاں پر ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب المناقب چیپٹر میں کہ اللہ کا شکر کرو ان نعمتوں کے سبب جو اس نے تمہیں دی ہیں. اس سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے, اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے, اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے. تو ساری نسبتیں جو ہیں الحمدللہ ان کو ہم مانتے ہیں, لیکن وہ نسبتیں جو قرآن اور سنت کے اندر آئی ہیں. لیکن جن نسبتوں کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ہے, اللہ تعالیٰ کے قرآن کی مخالفت پر ہے, تو ہم ایسی نسبت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم تو اپنا ایمان برباد کر بیٹھیں گے. کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور یزید کے فضائل سناتا پھرتا ہے جھوٹے, ہم اس کے لیے کیسے دل میں محبت رکھ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں رکھ سکتے. تو ہماری جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کسی سے محبت کریں گے. اب وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا, سورۃ البقرہ جو ہے یہ اسلامی شریعت کا بلیو پرنٹ ہے, ابتدائی خاکہ, انگلش میں بلیو پرنٹ کہتے ہیں اس کو. ابتدائی خاکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سورۃ البقرہ, اور اس کے تکمیلی احکام آئیں گے سورۃ المائدہ میں. اب وہ ابتدائی خاکہ جو تھا اس کے احکامات کچھ شروع ہونے لگے ہیں. جو میں نے بتایا تھا اس نصف ثانی میں 4 بڑے ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک یہ ہوگا کہ شریعت کے احکام آئیں گے. اور بڑے مزے کی بات مجھے آج یاد آئی, آج میں نے ایک بھائی کو یہ بتا رہا تھا کہ مجھے ایک بھائی ملے, وہ 25 سال سے ایک خاص جماعت کے ساتھ وابستہ تھے تبلیغ کے لیے. میں نام نہیں لیتا, ابھی کسی کو بری لگے گی بات. تو مجھے آگے کہنے لگے کہ جی اور تسی کہندے ہو قرآن حدیث تے وضو دا طریقہ ہی کو نہیں لکھا ہوا ہے, تے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دسیا ہے. تو میں نے اسے چھوٹی سی بات کی کہ بھائی یہ بتائیں, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو 150 سال کے مسلمان تھے, جو سب سے بہترین مسلمان ہے, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر میرے صحابہ, پھر تبع تابعین, پھر تبع تابعین, وہ وضو کو نہیں تھے کرتے. یہ مینٹالٹی کیوں ڈیولپ ہوئی؟ یہ علماء نے ڈالی ان کے ذہن میں. پبلک بیچاری بے قصور ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث, پبلک کا کوئی قصور نہیں ہے. میں نے اس کو کہا بھائی سورۃ المائدہ اٹھا کے دیکھو, قرآن کے اندر طریقہ لکھا ہوا ہے وضو کا, غسل کا, تیمم کا طریقہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. کہتا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں, ہمیں تو علماء نے یہی بتایا. کب تک ان علماء کے ہاتھوں ہم جو ہے پستے رہیں گے اور گمراہی کا شکار ہوتے رہیں گے؟ علماء وہ ہیں جو اپنی ذات کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائیں. ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما. لیکن اکثریت علماء یہ نہیں ہے, وہ اپنی روٹی روزی کے چکر میں اپنے فرقے کی ترویج کر رہے ہیں. ایک بریلوی ہے تو وہ بریلوی مکتبہ فکر کی ترویج کرے گا, ایک دیوبندی ہے تو دیوبندی کرے گا, ایک اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کرے گا.
آپ اس کے سامنے لاکھ قرآن کی آیتیں حدیثیں رکھیں, اس کے اوپر سے گزر جائیں گے. کس طرح ہم نے بزرگوں کو غلط کہیں؟ کہنے کو بہت آسان ہے, ہر بندہ کہتا ہے کہ اسی مننے قرآن دی, لیکن جب بات آئے گی پھر پتہ چلے گا. تو اب یہ اسلامی شریعت شروع ہو رہی ہے, اور اس میں 4 بڑی چیزیں آنے لگی ہیں شروع میں کہ جو اللہ نے کیٹاگوریکل حرام فرما دی ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, بے شک حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار, پہلی چیز. نمبر 2 خون, والدم خون, ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت, وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ چیز کہ جس کے ذبح کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر وہ ذبح کیا جائے. یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل حرام کر دی ہیں. یہ اسلامی شریعت شروع ہونا شروع ہو گئی ہے. نمبر 1 مردار, کوئی بھی مردہ چیز خواہ حلال بھی ہے, مثال کے طور پہ مرغی مر جاتی ہے, مرغی تو حلال ہے, لیکن مری ہوئی مرغی بغیر ذبح کے یہ حرام ہے, یہ نہیں کھا سکتے. اسی طریقے سے خون, خون نہیں کھایا جا سکتا. اب جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس میں سے خون نکلتا ہے, وہ ناپاک ہے, وہ نہیں کھایا جا سکتا. البتہ جو گوشت کے اندر بلٹ ان خون ہوتا ہے جو نکالا ہی نہیں جا سکتا, وہ خون حلال ہے, وہ تو ہم کھاتے ہیں. اس خون کا ذکر نہیں ہو رہا, یہ بہتا ہوا لہو جو ذبح کے وقت نکلتا ہے. باقی ہڈیوں کے اندر جو خون کا گودا موجود ہے, اسی طرح بوٹیوں کے ریشوں میں بھی ظاہر ہے مکمل طور پہ تو خون نہیں نکلتا, وہ خون صحت کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہوتا. لہذا یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو یہ ذبح کا ہے کانسیپٹ اسلام کے اندر, اس کی برکت یہ ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون نکلتا ہے اور اس کو مکمل طور پر اس کی گردن نہیں الگ کی جاتی, بلکہ اس کے سینسز باقی رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ سینسز ایکٹیو ہو کے اس کا مکمل گندا خون نکل جائے. اس کے اگینسٹ اگر کسی کی مکمل گردن اتار دی جائے یا کسی کو مار دیا جائے دماغ میں گولی مار کے اور ذبح نہ کیا جائے تو اس کا جو گندا خون ہے وہ اندر رہ جاتا ہے اور وہ سخت نقصان دہ ہے. یہ ذبح کی حکمت ہے کہ ذبح کی وجہ سے خون نکل جاتا ہے اور سارا پاک صاف جانور ہمارے پاس صحت کے اعتبار سے اویلیبل ہوتا ہے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. خنزیر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا. ظاہر بنایا تو اللہ نہیں ہے, شیطان کو بھی اللہ نہیں پیدا کیا ہے, لیکن یہ ڈوز اور ڈونٹس اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے رکھے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جج کرے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بنا کے ہمارے لیے آزمائش رکھی ہیں. تو خنزیر کو اللہ نے بنایا, یقیناً خنزیر کا کوئی مقصد ہے دنیا میں اور وہ مقصد اپنا پورا کر رہا ہے. ہمیں خنزیر سے کوئی نفرت نہیں ہے کہ وہ کیوں اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے وہ بنایا ہماری آزمائش کے لیے اور ہمیں منع کر دیا یہ نہیں کرنا. اس کو اللہ نے فضول نہیں پیدا کیا, ہر چیز کو پیدا کرنے کا مقصد ہے. وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہتر سمجھتا ہے. تو لحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ چیز کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کے وقت. اب کوئی شخص اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو یہ حرام ہوگا. بتوں کے نام پر ذبح کرتا ہے یا اسی طریقے سے کسی دیوی کے نام پر ذبح کرتا ہے تو ایسا گوشت حرام ہوگا. اگر کوئی اہل کتاب ہے یہودی یا عیسائی اور وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے جانور حلال ہوگا. وہ آئے گا سورۃ المائدہ میں تکمیلی احکام. اللہ کا نام لے کر چاہے وہ بھی ذبح کرے گا حلال ہوگا, لیکن غیر اللہ کا نام لے کر اگر کوئی کرے گا تو وہ حرام ہوگا. اس میں ضمناً میں 1-2 باتیں عرض کر دوں کہ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اسی کے سے اجتہادی مسئلہ نکل رہا ہے, یہ کوئی واضح قرآن سنت اجماع کا مسئلہ نہیں ہے, اجتہادی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی رضا کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے, اگرچہ وہ اللہ کے نام پر کرتا ہے تو وہ بھی ناجائز کے زمرے میں آئے گا. اس کا حکم اتنا سخت تو نہیں ہوگا. یہ بعض لوگ زیادتی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ بھی اسی درجے میں, وہ اس درجے میں نہیں ہے. جب ایک بندہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, تو اب اس وعید سے وہ باہر ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کے لیے ذبح کیا. اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا ثواب کسی بزرگ کو پہنچاؤں, کسی بزرگ کے صالح ثواب کے لیے, تو ہم یہ کہیں گے یہ ثابت کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں ہم لگا سکتے یہ کفر ہو گیا ہے یا یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ میں پھر وہ تمام بزرگ کہ جن کے اوپر بریلوی دیوبندی اہل حدیث متفق ہیں
ان بزرگوں کی کتابیں سے دکھا دوں گا کہ وہ بھی ان چیزوں کو ماننے والے تھے، پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے تو میں تو کمپیریٹو اسٹڈی کا ایکسپرٹ ہوں. یہی بات شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے بھی لکھی ہوئی ہے تقویت الایمان کے اندر، کہ اگر کوئی شخص، شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے کوئی فاتحہ پڑھ کے تو اور کوئی جانور ذبح کر کے دیتا ہے تو جائز ہے. اور یہی بات جو ہے وہ داؤد راز صاحب جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، جنہوں نے 8 جلدوں کے اندر صحیح بخاری لکھی ہے، انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لکھا کہ اختلاف کوئی نہیں ہے. اختلاف ہے، یہ قرآن کی منشا کے خلاف ہے، لیکن اس کا یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کا حکم اس درجے میں نہیں ہے کہ اس کو کفر تک پہنچا دیا ہے کہ 11ویں شریف کفر ہو گئی ہے. 11ویں شریف کو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نام کے جو دیگ پکا کے یا سالن پلاؤ پکا کے شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کے اصالہ ثواب کے لیے جو بخشا جاتا ہے، تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں آپ کی مبارک زندگی میں، آپ نے خود دفنایا لیکن کسی کی کوئی نیاز نہیں دلوائی، تو یہ چیز ثابت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ یہ جو ہم ختم کر رہے ہیں یہ فلاں بزرگ کے نام کا ہے، جو کوئی بھی نہیں کہتا، یہ صرف پراپوگنڈا ہوتا ہے. میں خود 31 سال بریلوی رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بریلویوں کی نہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، نہ ان کے علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم غیر اللہ کے نام کی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کی شیخ عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے، لہذا یہ سخت زیادتی ہے کہ ان پر یہ جھوٹ تھوپا جائے، اور یہ صرف فرقے کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے کہ بریلوی علماء کہتے ہیں دیوبندی گستاخ رسول ہیں. یار کون بندہ جان بوجھ کے گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ ہاں چند علماء سے اگر گستاخانہ باتیں ثابت ہے، پورا مکتبہ فکر تو گستاخ رسول نہ ہو گیا. اسی طریقے سے بریلوی دیوبندی مل کے کہتے ہیں اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. وہ ان سے بھی جا کے پوچھیں آپ اماموں کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہیں گے جی ہم اماموں کو مانتے ہیں، اور ہم اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہی ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ کتاب سنت اجماع کے خلاف ہمارا کوئی قول آئے تو چھوڑ دو. ہم تو اماموں کی وہ تمام باتیں مانتے ہیں جو کتاب سنت اور اجماع کے مطابق ہے، جو خلاف ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک مطلب فکر دوسرے سے لڑوانے کے لیے اس کے بارے میں نا جھوٹی خبریں مشہور کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ تینوں مطلب فکر مل کے ایک بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ شیعہ اس قرآن کو ہی نہیں مانتے. اتنا بڑا جھوٹ ہے یہ. کیوں؟ یہ ہمیں مولویوں بچپن سے آج تک ہم نے کسی شیعہ عالم سے یہ بات جا کے پوچھی ہے کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ واللہ اگر شیعہ قرآن کو نہ مانے تو اجماع ہی ٹوٹ جاتا ہے. قرآن کی واحد اتھینٹسٹی اس روئے عرض پہ اجماع امت ہے. ہمارے سامنے تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، اور دنیا میں 15% مسلمان کہلوانے والے شیعہ ہیں. اگر وہ کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے تو اسلام پورا ہی ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. اسی قرآن کو مانتے ہیں. ہمارے پاس شیعہ کا ترجمہ بھی پڑا ہوا ہے. ان کا قرآن بھی بسم اللہ سے شروع ہو کے 1 ناس کے اوپر ختم ہوتا ہے، اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے. یہ صرف مولوی کہتے ہیں. ہاں کسی مکتبہ فکر میں 1 یا 2 مولوی یا 1 یا 2 بندے کو جذباتی پیدا ہوئے اور انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی، وہ پورے مکتبہ فکر پہ تو نہیں تھوپی جا سکتی. مثال کے طور پر کسی اہل حدیث عالم نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر دی، اس کی وجہ سے پورے اہل حدیث مکتبہ فکر تو فارغ نہیں ہو جاتا، اس اکیلے کی غلطی ہے. اسی طریقے سے اگر اشرف علی تھانوی صاحب نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والا خواب وہ لکھ کے اور وہ ساری باتیں کی جو گستاخانہ، اس سے پورے دیوبندی تو فارغ نہیں ہو جاتے. وہ ایک بندے کا انڈیویجول کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے بریلویوں کے علماء میں سے کسی عالم نے اگر کوئی غلط بات لکھی، قرآن و سنت کے خلاف لکھی، تو وہ اس کی اپنی ذاتی غلطی ہے، اس کی وجہ سے پورے مکتبہ فکر نہیں فارغ ہوتا. لہذا اس چیز کو سمجھیں، فتووں سے بچیں، کسی کو کافر کہنے سے بچیں. ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہم کسی کو کافر کہیں یا کسی کو مشرک کہنا شروع کر دیں. ہم کسی کی غلطی علمی طریقے سے واضح کریں گے بھائی آپ یہ غلطی اپنی دور کریں. لہذا یہ میں نے گفتگو کی، اور اگر میں یہ قرآن کی تفسیر کے دوران یہ باتیں نہ کروں تو آج کے اعتبار سے قرآن پاک سے ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں کہاں کہاں گائیڈ کر رہا ہے. اگلی بات آ رہی ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے غیر باغ ولا عاد، نہ وہ سرکشی کی نیت رکھتا ہو اور نہ حد سے بڑھنا چاہتا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ یہ حرام چیزیں استعمال کر لے. لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں کہ وہ مجبور ہونے کے بعد 2 شرطیں اس کے اندر مزید موجود ہوں. ایک تو ہے وہ مجبور ہو گیا، زندگی موت کی کشمکش بن گئی، اب خون کھانے کے علاوہ یا مردار کھانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کسی ایسے جنگل میں بھٹک گیا ہے کہ جہاں اس کے پاس کوئی حلال رزق اویلیبل نہیں ہے، اب اس کو زندگی موت کی کشمکش آ گئی. تو 2 شرطیں ہیں، غیر باغ ولا عاد، نہ وہ سرکش ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو. سرکشی یہ ہے
کہ وہ یہ نہ کہ چلو آج یار موقع لگا چیک تے کریے خنزیر کا گوشت کیسا ہوتا ہے, دل میں نفرت رکھتا ہو. ولا عادن, اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو, یہ نہ ہو کہ پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دے, بس اتنا کھائے کہ اس کی جان بچے, اس حد سے بھی آگے نہ بڑھے. فلا اثم علیہ, پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ حرام استعمال کر لیتا ہے, کوئی حرج نہیں. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر نعوذ باللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے, اور دین فطرت ہے یہ اسلام. انسان کے اوپر کبھی مجبوری آتی ہے تو وہ چیز استعمال کر سکتا ہے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ غیر باغ ولا عاد, نہ تو وہ سرکش ہو نہ حد سے بڑھے. کسی پر پیاس کی وجہ سے موت آ گئی, شراب کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, بس اتنی شراب پی لے کہ اس کی جان بچ جائے. یہ نہیں کہ آپ پوری بوتل ہی گھٹا گھٹ پی جائے, تو وہ پھر حد سے بڑھ گیا نا. اور وہ پیتے ہوئے بھی اپنے اندر ناگواری کا احساس رکھے کہ یا اللہ میں مجبور ہو گیا ہوں پینے کے لیے, میرا دل نہیں کرتا تھا. تو تب ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب میں سے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں چیزیں نازل کی ہیں وہ پبلک سے چھپاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو چھپاتے ہیں؟ علماء. پبلک کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہود علماء جن کے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہودیوں کے بارے میں, تعویل عام کے اعتبار سے پوری امت کے لیے یہ آیات ہیں. علماء یہود کو تو پتا تھا کہ تورات میں ڈیوٹرونومی چیپٹر کتاب الاستثناء کی باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے. پبلک کو نہیں پتا تھا, تو وہ علماء چھپاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں وعید فرما رہا ہے. اسی طریقے سے آج جو علماء جنہوں نے صحیح بخاری پڑھ رکھی ہے اور ان کو پتا ہے کہ صحیح بخاری میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, اور وہ اپنی پبلک کو نہیں بتاتے, وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں آئیں گے. یہ کوئی پرانے لوگوں کی سٹوریاں نہیں ہے سورۃ البقرہ. یہ بتایا گیا کہ یہ ایک سابقہ امت مسلمہ تھی جو 1400 سال تک اللہ کی لاڈلی امت رہی, کہ ان 1400 سال میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی دنیا میں موجود نہ ہو بنی اسرائیل کے اندر. ایک نبی فوت ہونے سے پہلے نبی کو ہی اپنا خلیفہ بناتا تھا, یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. 1400 سال تک انبیاء کی تار جڑی رہی. ان لوگوں نے بھی جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں مانا اور پبلک سے چھپایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی سنائی ہے. تو ہم لوگ بھی اگر یہی کریں گے تو ہمارے لیے بھی یہی کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا قانون تو نہیں بدلتا. تو وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب میں سے جو اللہ نے نازل کیا ہے, وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اس کے بدلے تھوڑا سا معاوضہ وصول کرتے ہیں. اس چکر میں, روٹی کے چکر میں کرتے ہیں. وہ علماء یہود کو پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ بات بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کی پیشن گوئیاں تورات کی ڈیوٹرانومی چیپٹر کے باب نمبر 18 میں اور گاسپل آف جان انجیل کے اندر باب نمبر 14 کے اندر موجود ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے, ان کی چودراہٹ کیسے قائم رہ سکتی تھی؟ اور ہوا بھی ایسے کہ جب یہودی علماء میں سے دو بڑے علماء سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما, انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پیچھے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا, لیکن زیادہ تر یہودیوں نے اسلام نہیں قبول کیا ان کے علماء نے, کیونکہ ان کی چودراہٹ ختم ہوتی تھی. پھر غزوہ خیبر میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فائنل معاملہ فرمایا, ان کو شکست فاش ہوئی. اسی طریقے سے آج بھی علماء جو ہے وہ حق بات کیوں نہیں بتاتے کہ ان کی چودراہٹ ختم ہوگی؟ یہ دیکھ لیں, وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اس کے بدلے تھوڑے سے دام ہی لیتے ہیں. وہ ایک تو یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ وہ غلط فتوے دیتے تھے لوگوں سے پیسے لے کے, کوئی امیر آدمی نے جرم کیا اس کے مطابق فتوا دے دیا, پیسے لے لیے. اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنی چودراہٹ اور روزی قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے تھے. جس طرح آج بھی علماء اگر اپنے ممبروں سے حق بات کرنا شروع کر دیں, ایک بریلوی مکتبہ فکر کا عالم اگر اپنی پبلک کو یہ بات ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر بتا دے کہ آپ کی فلاں چیز کتاب اور سنت کے خلاف ہے, یا ایک اہل حدیث کھڑا ہو کے یہ بتا دے کہ بھئی آپ کی بات کتاب اور سنت کے خلاف ہے, خواہ آپ کے بزرگ بھی کرتے آ رہے ہیں, یا ایک دیوبندی کھڑا ہو کے یہ بات کر دے کہ آپ کی یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے, خواہ آپ کے بزرگ کرتے آ رہے ہیں, مجھے بتائیں ایمانداری سے اگلے دن وہ وہاں نوکری کر سکتا ہے؟ تو بھائی اس کے بال بچوں کا پیٹ کون پالے گا؟ اللہ پالنے والا ہے. لیکن اس نے تو کوئی اور ہنر سیکھا ہی نہیں ہے, اس کی تو زندگی وابستہ ہے اسی ہنر سے. پاکستان میں کوئی بھی عالم نیوٹرل نہیں رہ سکتا. اگر وہ کہے گا میں کسی مکتبہ فکر سے نہیں, اس کو نوکری کہاں ملے گی؟ پاکستان میں کوئی مسجد ایسی نہیں جو مکتبہ فکر کی نہ ہو.
मस्जिद तो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होती है, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, तो लाजमी उसको किसी फिरके को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और जब करना पड़ेगा तो हक बात वो नहीं कर सकेगा, तो ये बड़ा मुश्किल इम्तिहान आ जाएगा। तो ये, इसमें मैं उन उलमा की बात नहीं कर रहा जो उलमाए हक है, जो उलमाए हक अल्लाह की जात और सिफात में शिरक नहीं करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख नहीं है, चाहे वो बरेलवी है या देवबंदी है या अहले हदीस उलमा है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनकी जूतियां उठाने के काबिल मैं अपने आप को भी नहीं समझता, लेकिन मैं ये उनकी बात कर रहा हूं कि जो हक को छुपाते हैं, जिनका यहां पर जिक्र हो रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये लोग जो थोड़े से पैसे लेके गलत फतवे देते हैं, लोगों से हक छुपाते हैं, उलाइका मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला नार, ये लोग तो नहीं भर रहे अपने पेटों में सवाए आग के। ये जो माल कमा रहे हैं इसके जरिए लोगों को गलत फतवे देकर और हक छुपाकर, इसके बदले जो ये खा रहे हैं ये पेट में दोज़ख की आग ही भर रहे हैं, इनको अभी नहीं पता चल रहा। अब बड़े सख्त अल्फाज हैं, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह इन लोगों के साथ क़यामत वाले दिन बात भी नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। वला युज़क्कीहिम, और ना उनको पाक करेगा, उनके गुनाहों को माफ भी नहीं करेगा इन लोगों को जो जानबूझकर हक को छुपाते हैं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए बड़ा अजाब नहीं है, दर्द देने वाला अजाब। अलीम, अलम उर्दू में भी हम कहते हैं, दर्दनाक अजाब है इन लोगों के लिए जो हक बात को छुपाते हैं। इस बात को समझें, आज दुनिया के अंदर कोई शख्स हराम खाता है, आज तक आपने सुना कि किसी ने रिश्वत खाई हो उसके पेट में दर्द शुरू हो गया हो उसी वक्त? कभी नहीं। किसी ने झूठ बोला हो उसी टाइम उसकी जुबान जल गई हो? कभी नहीं। इसके बदले कोई जुबान पे अंगारा रख ले, उसकी जुबान तो उसी वक्त जल जाएगी, लेकिन उसके बदले कोई हराम का खाना जुबान पे रखे, जुबान नहीं जलती। लेकिन ये दुनिया में हो रहा है, आखिरत में ऐसा नहीं होगा। दुनिया के अंदर फिजिकल लॉज जो है, तिब्बियाती कवानीन, ये एक्टिव है। कोई शख्स अपनी जुबान पर कोयला रखता है, जुबान जलेगी, क्योंकि दुनिया में आग को हुक्म है जलाने का। लेकिन दुनिया में हराम माल को यह हुक्म नहीं है कि वो जब जुबान पे जाए तो वो जुबान को जलाए। अल्लाह ने कहा तू सब्र कर, क़यामत वाले दिन तुझे हुक्म मिलेगा कि हां अब ये पेट में जो खाना गया था ना, अब ये आग बन जाएगी। तो दुनिया में फिजिकल लॉज जो है वो एक्टिव है, और आखिरत में मॉरल लॉज एक्टिव होंगे, अखलाकी कवानीन। दुनिया में किसी ने यतीम का माल खाया, बेशक जितना मर्जी सामने उसको कुकड़ खिला ले, पेट में कोई दर्द नहीं होगी। रिश्वत का माल खाएगा, कोई पेट में दर्द नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने ये उसूल नहीं रखा। लेकिन आखिरत में क्या होगा कि ये जो पेट में डाला हुआ खाना है, इसको अल्लाह ताला कहेगा अब आग बन जा। तो अल्लाह के लिए तो कोई बईद नहीं, अल्लाह ताला पानी को आग बना दे, आग को पानी बना दे। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहा है, उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नार, ये लोग तो कुछ नहीं भर रहे मगर दोज़ख की आग, लेकिन इनको आज पता नहीं है ये क़यामत वाले दिन दोज़ख की आग बन जाएगी इनका खाना। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, ना क़यामत वाले दिन अल्लाह इनसे कोई बात करेगा, उनकी कोई जस्टिफिकेशन सुनी नहीं जाएगी। वला युज़क्कीहिम, और ना ही उनको पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। ओए होए, आगे जरा सुने, उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा, ये वो बदनसीब लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है। वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, और मग़फ़िरत के बदले में अजाब खरीद लिया है। फमा अस्बरहुम अलम नार, तो अल्लाह ताला कह रहा है कितना सब्र है इनका आग के ऊपर, कितने जीद आ रही है आग के ऊपर। जो मैंने पहले बताया था ना कि आगे अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमाएगा, बड़ा सब्र है, ये आग को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। ये देखें कितना तंजिया जुमला है, फमा अस्बरहुम अलम नार, कैसा है इनका सब्र आग के ऊपर। वाह वाह, कैसा सब्र है इनका कि इन्होंने अल्लाह की किताब के अहकामात को छुपा कर अपने पेट में दोज़ख की आग भर ली, हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, अजाब जो है वो खरीद लिया मग़फ़िरत के बदले। कितने सब्र वाले हैं ये, अल्लाह के अजाब पर सब्र करेंगे ये। जिस तरह आज भी लोग कहते हैं जी खैर है जी, कलमा पड़े, एक डुबकी लगेगी दोज़ख दी, फिर तो जन्नत ही जी जाना है ना जी, कहते हैं। सारी पब्लिक कहती है, आप सुने लोगों से, हम भी इसी माशरे का हिस्सा है। तो जो ये बात करता है ना, उसको कहेंगे भाई हम दोज़ख की नहीं बात करते, आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए एक मोमबत्ती रोशन करके अपना हाथ उस पर यूं रख के बता दें, 10 सेकंड के लिए, तो फिर पता चल जाएगा। फिर मैं यही आयत पढ़ूंगा, फमा अस्बरहुम अलन नार, बड़ा सब्र है इनका आग के ऊपर। एक तो मोमबत्ती को नहीं बर्दाश्त कर सकते, आखिरत की अजाब कौन बर्दाश्त करेगा। ये कभी भी दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए कि फेरा लग गया। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह
ہم اس قابل ہی نہیں کہ تو ہمارا حساب لے, ہمیں بلا حساب و کتاب ہی جنت عطا فرما. ٹھیک ہے, 70,000 لوگ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اس امت کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے. ٹھیک ہے, پھر ان کی سفارش کی وجہ سے بھی کتنے لوگ جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ انسان گناہوں پر دلیر ہو, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہے. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق, یہ سزا ان کی جو ہے اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب نازل کی تھی حق کے ساتھ, اور حق کی اگر انگریزی میں ٹرانسلیشن کریں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے پرپز فل, با مقصد. کتاب کسی مقصد کے لیے اتاری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کتاب کے اندر اختلاف کیا ہے, لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, تو یہ دور دراز کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کے دل شکی ہو چکے ہوئے ہیں, دل سخت ہو چکے ہوئے ہیں. بات ان کو سمجھ آ رہی ہے لیکن یہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایڈلر کی سائیکالوجی میں اس کو کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ, کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہے, یہ انسان کی جو بیسک انسٹنکٹس ہے نا ان میں ایک چیز یہ بھی ہے. سیکس بہت بڑا موٹیو ہے, پوٹنٹ جذبہ انسان کے اندر, شہوت. اسی طریقے سے انسان کے اندر پیٹ, یہ بہت بڑا پوٹنٹ جذبہ ہے. اور ایک بہت بڑا پوٹنٹ جذبہ جو ہے وہ ہے ارج ٹو ڈومینیٹ, کہ لوگ میری بات مانیں, لوگ میرے پیچھے چلیں, میں کیوں کسی کے پیچھے چلوں. یہ جذبہ بھی لوگوں کو حق بات قبول نہیں کرنے دیتا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam. اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم. اور اہل کتاب کے جو بڑے بڑے علماء جو پادری ہیں, انہوں نے اس قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم برہان کے آ جانے کے باوجود اس حق کو جو قبول نہیں کیا, بغیم بینہم, آپس کی ضد کی وجہ سے, ارج ٹو ڈومینیٹ. تو کس کا نقصان کیا؟ اپنا خود کیا. آج بھی یہی بیماری ہے. ہو جی ہے منڈے کنڈے کی گل اسی سنیے, ایڈے ایڈے بڑے بزرگ پاگل نے, وہ ساڑھے بزرگ پاگل نے. ہم تو صرف اتنی بات کرتے ہیں, نہ تیرے بزرگوں کا دین نہ میرے بزرگوں کا دین, نہ تیرے باپ کا دین نہ میرے باپ کا دین. دین اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. جس نے بھی اس میدان میں داخل ہونا ہے, اسلام میں آنا ہے, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. دیٹس آل. اب اس نے یہ نہیں کہنا کہ میں کیوں اس کے پیچھے چلوں. کتنے بوڑھے بوڑھے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بھی زیادہ, انہوں نے ایمان قبول کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 13 سال عمر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت, 13 سال صرف, داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی. اور بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. بڑے بڑے مسائل میں بڑے بڑے جیے صحابہ کرام جو ہیں وہ ان سے جیلسی فیل کرتے تھے کہ اس نوجوان لڑکے کو ساتھ بٹھاتے ہیں. تو ایک دن سیدنا عمر نے پھر پوچھ لیا کہ ہاں جی بتاؤ, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یہ بخاری اور مسلم میں ہے. بتاؤ اس کی تفسیر کیا ہے. کسی صحابی نے کوئی بتائی. اینڈ پہ انہوں نے عبداللہ بن عباس کو کہا, جن کی داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی, 13 سال عمر, کتنی ہوتی ہے منڈا کھنڈا, اب تم اس کی تفسیر بتاؤ. انہوں نے کہا جی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے. حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی یہی پتا ہے, اور سوائے ابن عباس کے کسی نے یہ جواب نہیں دیا. تو پھر انہوں نے کہا دیکھ لیا میں اس کی کیوں قدر کرتا ہوں. تو دین کسی کی وراثت نہیں ہے, اللہ جس کو عطا فرما دے دین کا علم. اس میں داڑھی کا سفید ہونا, داڑھی کا کالا ہونا یا داڑھی کا نہ ہونا, یہ بھی کوئی میٹر نہیں کرتا. کتنے لوگ ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے لیکن ان کے عقیدے کتاب اللہ اور سنت کے مطابق ہے, اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پگڑیاں اور داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کی تعلیمات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ذات و صفات میں شرک کرتے ہیں. تو بھائیوں ان چیزوں سے کچھ نہیں بننا. اصل چیز یہ ہے کہ انسان نے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, سورۃ البقرہ میں احکامات کے ساتھ ساتھ پھر بیچ میں کچھ بڑے بڑے کریٹیکل آیات آئیں گی. ایک آیت کے اندر بہت بڑا مضمون پوشیدہ ہوگا. اس سے پہلے آیت الآیات آئی تھی, بڑی لمبی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی. تو یہ آیات وقفاً جو ہے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مختلف آیات آئیں گی تاکہ انسان کا ٹیسٹ نہ لوز ہو. یہی قرآن کا اسلوب ہے. قرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے پھر شروع ہو جائے ترتیب کے ساتھ. نہیں, قرآن پاک میں مضمون بدل بدل کے آتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کا انٹرسٹ لوز نہ ہو اور وہ چیزیں وہ پک کرتا چلا جائے اور بوریت نہ ہو جائے ایک طرح کی بات سے.
اب شریعت کے احکام آئے, اب یہ پھر بالکل ایک ڈیفرنٹ بات ہونے لگی ہے. یہ دوسرا پھول آ رہا ہے, کریٹیکل آیت, جس کو میں نے نام دیا تھا, اس کو کہتے ہیں آیت البر, کہ نیکی کیا ہے. ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کو سمو دیا کہ نیکی کی اصل ڈیفینیشن قرآن کی کیا ہے. اگر آپ کو کوئی پوچھے قرآن میں یہ بتائیں کہ نیکی کی تعریف کیا ہے, تو یہ ایک آیت ہے, آیت نمبر 177, نیکی کی روح بتا دی ہے. پوری کی پوری نیکی کی جو ہے, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ العصر میں فرمایا تھا, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کی تفسیر اگر کوئی ہے تو یہ ایک آیت کے اندر پوری ڈیٹیل آ گئی ہے کہ ایمان کیا ہے, نیک اعمال کیا ہے, اور اس کے بعد حق بات کی تبلیغ کیا ہے, اور صبر کیا ہے. اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے اس ایک آیت کے اندر, اس کو آیت البر کہتے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ نیکی کا ظاہر صرف نیکی نہیں ہوتی, یہ بالکل اسی کانٹیکسٹ میں آیت آئی تھی استقبال قبلہ کے معاملے میں. جب تحویل قبلہ ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف, اللہ کا چہرہ پاؤ گے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمارا نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا تو یہ نیکی ہے. یہ صرف یہ نیکی نہیں ہے, یہ تو اس کا ظاہر ہے. اصل باطنی نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر, والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر, والملائکتی اور فرشتوں پر, والکتابی اور کتابوں پر, والنبیین اور نبیوں پر. یہ ہوگی بنیادی ایمانیات اتنے پورشن کے اندر. یہ بیسک ہمارے ایمان ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لانا ہے, یوم آخرت پر, قیامت والے دن, ڈے آف ججمنٹ, اکاؤنٹیبلٹی کے دن کے اوپر ایمان لانا ہے, فرشتوں پر ایمان لانا ہے, اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے, اس کے نبیوں پر ایمان لانا ہے. یہ ہو گیا ایمان, یہ آئیڈیل ایمان یہ ہے. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کے تقاضا یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, کہ وہ اپنے مال کو دے باوجود اس کے کہ وہ مال سے محبت رکھتا ہے. بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ کی محبت میں مال دے, لیکن اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہاں پر یہ ہے کہ جو باوجود اس کے کہ وہ مال سے محبت رکھتا ہے تب بھی مال دے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر. ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں میں, والیتامہ اور یتیموں میں, والمساکین اور مسکینوں میں, وابن السبیل اور مسافروں میں, والسائلین وفی الرقاب اور مانگنے والے جو آتے ہیں ان کو بھی دے, اور جو گردنیں چھڑانے کے لیے جو غلام اس وقت ہوتے تھے ان کو آزاد کرنے کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کرے. اور آج کے اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی پر جھوٹا مقدمہ ہے اور وہ جیل میں ہے, اور کوئی شخص پیسہ لگا کے عدالت میں مقدمہ لڑ کے اس جھوٹے شخص کو آزاد کرواتا ہے, وہ بھی اسی مثل ہے اجتہادی طور پر کہ جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے. اس زمانے میں یہ ہوگی اس کی پریکٹیکل کہ کسی پر جھوٹے مقدمہ پڑا ہے تو انسان اپنی ایفرٹ کر کے کس طریقے اس کو آزاد کرے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد دوسری بات حقوق العباد ارشاد فرمائے ہیں. اس میں کئی نماز روزے کا ذکر ہے. آج ہم نیکی کی ترتیب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمانیات کے بعد نیک اعمال کون سے ہیں؟ حسن اخلاق اور حقوق العباد کا خیال رکھنا. اس کے بعد اب آ رہی ہے وہ بات وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ, اور قائم کرے نماز کو اور زکات ادا کرے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, اور عہد کو پورا کرے کہ جب وہ عہد کیا جاتا ہے اس عہد کو پورا کرنے والا. یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے. ہماری نظر میں تو نیکیوں کی ترتیب ہی کوئی اور ہے. ہم تو کہتے ہیں جس نے داڑھی رکھ لی 5 وقت نماز شروع کر دی وہ نیک ہو گیا, چاہے وہ اپنی بہن کی وراثت دبا چکا ہوا ہے اور یتیموں کا مال ہڑپ کر چکا ہوا ہے, وہ جی بہت نیک آدمی ہے. ہر ٹائم ستھن ہوتی ہے اور ٹخنیاں تو ہوتے رہتی ہے. یہ چیزیں ساری بعد میں ہیں. اللہ پر ایمان لانے کے بعد یہ نیکیاں ہیں کہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو مال دے, یتیموں, مسکینوں, مسافروں اور مانگنے والوں کو, اور گردنیں چھڑانے پر. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اقام الصلاۃ وآت الزکات والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور عہد پورا کرے کہ جب وہ عہد کیا جائے. اب دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ سوشل کانٹریکٹ پہ ہی ہو رہے ہیں. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نکاح کا, یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے. ایجاب و قبول,
اس کو بھی پورا کرنا ہے احسن طریقے کے ساتھ. اسی طریقے سے امپلائی اور امپلائر ریلیشن شپ ہے. ایک بندہ جو ملازمت دیتا ہے اور دوسرا جو ملازمت لیتا ہے ان کے درمیان کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ بھئی آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے, اس کے اگینسٹ مہینے بعد آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی. آپ جناب صبح نمبر ٹانگ کے تو واپس آ جائیں, جس طرح ہمارے یہ کیریج فیکٹری والے کرتے ہیں. اپنا ٹائم بھی نہیں دو جی, کام ہی کوئی نہیں. کام ہے یا نہیں ہے, اپنے 8 گھنٹے پورے کرنے ہیں, پھر نوکری حلال ہوگی. یہ عہد ہے آپ کا. تو عہد کوئی بھی ہے اس کو پورا کرنا ہے. دنیا میں جتنے کام ہیں وہ عہد. میں کہتا ہوں اس ایک بات کے اندر دنیا کی تمام چیزیں آ گئی ہیں. آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا اور میں آپ کا یہ کام کر دوں گا. اب یہ نہیں ضروری ہوتا کوئی کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کروں گا تو تب وعدہ ہوتا ہے. نہیں, کسی نے کہہ دیا کہ میں یہ یوں کروں گا, وہ وعدہ ہو گیا. وعدے کے الفاظ بولنا ضروری نہیں ہوتے. میں آج فجر کی نماز مسجد میں پڑھوں گا اور آپ سے ملاقات کروں گا, اور آپ کہ میں نہیں سی کیا کہ وعدہ کرنا. وعدہ جب کہہ دیا تو وعدہ ہو گیا. ہاں مجبوری ہو جائے تو علیحدہ بات ہے. تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سمجھتے ہیں یار کوئی نہیں, خیر ہے. جس طرح میں نے اب کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی عشاء کی نماز یہاں جماعت سے پڑھیں 7:30 بجے, یا لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں 8 سے پہلے آ جائیں. اب ایک بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. تو اب اس نے واقعی کوشش کرنی ہے, بالکل اسی طریقے سے کہ جس طرح اس کو یہ پتا ہے کہ جب انسان کو پیشاب آیا ہو تو اس وقت پیشاب سے ضروری کام کوئی نہیں ہوتا. واللہ پیشاب کو جتنی ہم اہمیت دیتے ہیں نا, اتنی بھی اللہ کے دین کو دے دی ہوتی نا, آج یہ بے دینیت نہ پھیلی ہوتی ہمارے اس ملک کے اندر. کہ ہم کہتے ہیں ہم نے ٹائملی یہ کام کرنا ہے, اللہ کی دعوت لے کے اٹھنا ہے, لوگوں میں یہ دعوت پھیلانی ہے. ہم اپنی اپنی مسجدوں میں اور مدرسوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں, باہر نکل کے لوگوں کو بتاتے کہ بھائی آپ کے اندر کیا خرابی موجود ہے. آج یہ خرابیاں نا معاشرے میں عام ہوتی. اب یہ آپ بات بھول جائیں کہ مسجدوں میں کوئی بات سنے گا آ کے. بھائی جی جمعے کی جب دوسری اذان ہو رہی ہوتی ہے نا, اس وقت پبلک آ رہی ہوتی ہے مسجد میں. کسی نے نہ تقریر سننی ہے نہ کتاب و سنت کی بات سننی ہے. آپ سناتے رہے لوگوں کو. اب تو پبلک کے پاس جا کے اس کو بتانا پڑے گا. بھائی ایک ایک بندے کو پکڑ کے نبیوں والی دعوت دینی پڑے گی. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس ایک تالاب تھا جس کے کنارے پر دھوبیوں کو اور مچھیروں کو جا کے دعوت دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کے خیموں میں مشرکین کو حج کے دنوں میں ایک ایک خیمے میں جا کے دعوت دیا کرتے تھے. ہم لوگ زبان بھی نہیں اپنی کھول سکتے. او جی اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ. ٹھیک ہے, یہی بات اگر سوچ لیتے صحابہ کرام تو آج دین تو ہمارے تک نہ پہنچتا. تو جو عہد کیا جائے اس کو پورا کیا جائے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس, اور صبر کرنے والے مصیبت میں اور سختی میں, اور جو سب سے بڑی سختی ہے ہین الباس, لڑائی کے وقت, یعنی کہ جہاد کے میدان میں, قتال کے میدان میں, اس وقت صبر کرنے والے لوگ. اولئک الذین صدقوا, یہ ہیں لوگ سچے اپنی نیکی کے اندر. اصل میں یہ ساری سٹیجز جو کراس کریں گے وہ اصل میں نیک ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہی لوگ اصل میں حقیقی طور پر پرہیزگار ہیں. اب آپ اس کو جوڑ لیں سورۃ الحجرات کی اس آیت کے ساتھ, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو پرہیزگار ہے. اور پرہیزگار کون ہوگا؟ جو یہ سورۃ البقرہ کی 177 نمبر آیت کو فلفل کرتا ہوگا. یہ تقوی کا آپ سمجھ لیں کہ پرفیکٹ سکیچ اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا ہے. جس طرح چھوٹے بچوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا, اس میں ایک پھول کی تصویر بنی ہوتی ہے اور بچے کو کہا جاتا ہے رنگ بھرو اس میں. یہ اللہ نے یہ تصویر بنا دی ہے کہ یہ تقوی ہے. اب آپ دیکھیں کس کس جگہ آپ رنگ بھر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں. میں خود دے سکتا ہوں میرے اندر کہاں کہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں. یہ تمام چیزیں میں نے خود. اور اس میں آپ دیکھیں آخری ڈگری آئی ہے صبر کی. صبر اسلام میں اخلاقی اعتبار سے اسلام کا ہائیسٹ گڈ جو ہے وہ صبر ہے, جس کو میں نے بتایا تھا کہ امانوئل کانٹ کی فلسفی میں اس کو سمم بونم کہتے ہیں. کسی بھی چیز کا ہائیسٹ گڈ, تو اسلام میں یہ تمام کی تمام اخلاقی اقدار کا ہائیسٹ گڈ جو ہے وہ صبر ہے. ہر چیز صبر ہے. فجر کی نماز سردیوں میں پڑھنا, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے تو صبر ہے. گرمیوں کے لمبے روزے رکھنا صبر ہے. حرام سامنے ہو نہ دیکھنا آنکھوں کا صبر ہے. رشوت لے کر راتوں رات امیر بن سکتے ہیں, اللہ کے خوف سے نہیں کھاتے, صبر ہے. ہر چیز بھی صبر ہے. گناہ سے بچنے پر بھی صبر اور نیکی کرنے پر بھی صبر. فجر کے وقت اٹھ کر غسل کر کے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنا صبر ہے. اور یہ سب سے ہائیسٹ ڈگری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین,
بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ صبر والوں کو نصیب ہوگا. تو اس آیت کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اور اسی پہ انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں تاکہ یہ ذرا نیکی کا خاکہ ہمارے سامنے دوبارہ سے آ جائے. اس کو دوبارہ کھول لیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر دو. ولکن البر، بلکہ نیکی کی اصل حقیقت یہ ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لے کر آئے. اور قیامت کے دن پر یہ ایمان اس بندے کا نہیں ہے جو دنیا کے اندر حرام خوریاں کر رہا ہے اور اللہ کا کوئی خوف اور اکاؤنٹیبلٹی کا خوف نہیں رکھتا. کوئی آخرت پر ایمان نہیں اس بندے کا. خالی کیا کہنا میں قیامت کو مانتا ہوں. اگر ہم واقعی قیامت کے دن کو مانتے ہوں تو ہم دودھ میں پانی ملائیں، اپنے رشتہ داروں کا مال ہڑپ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، داخانے میں بل جمع کرانے جائیں تو کسی کو دھکا دے کے اس کو پیچھے کر کے خود آگے ہو. کبھی بھی نہ ایسا ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ایمان نہیں کافی، یقین کافی ہو. وَالْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں پر، وَالْكِتَابِ، اور کتابوں پر. اور کتاب پر ایمان کیا ہوگا؟ جب اس پر پریکٹیکلی عمل کریں. خالی یہ تو نہیں میں قرآن کو مانتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادت بھی صرف اللہ کی اور غائب میں مدد مانگنا، دعا کرنا اللہ کے ساتھ ہے خاص. اور باہر نکل کے میں حضرت علی سے دعا کرنا شروع کر دوں یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کرنا شروع کر دوں تو میں پھر قرآن پہ تو عمل نہیں کر رہا. والنبیین، اور نبیوں پر ایمان. نبیوں پر ایمان یہ ہے کہ اپنا امام، اپنا قائد، اپنا رہنما، امام اعظم سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں کسی کی بات بھی آئے اس کی پرواہ نہ کریں. یہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی کتاب الایمان چیپٹر میں حدیث موجود ہے. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یہ نہیں کہ داڑھی اس لیے نہیں رہ رہا کہ بیوی کو بری لگتی ہے تو اب بیوی پھر زیادہ عزیز ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ظاہر ہے یہی تو ہم نے ریشو پروپورشن دیکھنی ہے نا کہ ہماری پرائرٹی کس کی ذات ہے. میں شلوار ٹخنوں سے اوپر اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ مجھے فلاں فلاں کہیں گے. اور سنن دارمی اٹھا کے دیکھیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوں گی. یہ تورات اور انجیل میں جو نشانیاں موجود ہیں اس امت کی، کیا میں اس امت میں شامل ہوں؟ یہ مجھے دیکھنا ہے. ہم فتوا نہیں لگاتے کوئی بغیر تکبر کے اگر نیچے رکھتا ہے تو ہم اس میں کوئی حرام کا فتوا نہیں لگاتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کم از کم نماز کی حالت میں اور اس کے علاوہ بھی سنت سمجھ کے اس کو اوپر تو رکھا جائے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود. عَلَى حُبِّهِ، ہی کی ضمیر مال کی طرف جا رہی ہے. مال کی محبت کے باوجود اتنی غالب آ جائے اللہ کی محبت کے، مال کی محبت کے باوجود وہ دے دے. ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں کو. آپ پروفیشنل بیگرز آئے ہیں تو ان کو ڈانٹے نا، اگر نہیں دینا تو کہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت دور کرے، ڈانٹے نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے میں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے. وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکات دیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور عہد کو پورا کریں کہ جب عہد کیا جاتا ہے، جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو پورا کیا جائے. والصابرین، اور صبر کرنے والے. فی البأساء والضراء وحین الباس، مصیبت کے وقت اور سختی کے وقت اور خصوصاً جنگ کے وقت میں جو ہے وہ صبر کرنے والے. اولئک الذین صدقوا، یہی ہے لوگ جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ حقیقت میں پرہیزگار یہ ہیں. اصل نیکی ان کی ہے. یہ دیکھیں ایک آیت البر کے اندر پوری نیکی کا سکیچ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سکیچ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.